کو لگنے والی بیماری میں ایک اہم بیماری غفلت ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جس کے سلسلے میں ہر ایک کو ہوشیار اور متنبہ ہونا چاہیے۔ اور غفلت کی علامتیں کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں چند باتیں گزشتہ جمعہ ہم نے معلوم کی۔ آج کے اس جمعہ میں غفلت کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور غفلت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، انسان غافل کب نہیں ہوگا، اور غفلت سے بیدار ہونے کے لیے انسان کو کیا کچھ کرنا چاہیے، چند باتیں آج کے اس جمعہ میں ہم باذن اللہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کو غفلت کی بیماری میں مبتلا ہونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غفلت ایک ایسی بیماری ہے، غفلت ایک ایسی وبا ہے جو ہمارے معاشرے میں سے اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور یہ ایسی بیماری ہے، غفلت ایک ایسی بیماری ہے جو عالم کو جاہل بنا دیتی ہے، جو قابل کو ناکارہ بنا دیتی ہے، جو دیندار کو بے دین بنا دیتی ہے۔ بوجھ محسوس کرے انسان، عبادت کو ایک بوجھ اگر محسوس کرے، عبادت کرتے ہوئے انسان کے دل میں شاخ گزرے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں غفلت کی بیماری مبتلا، اور وہ انسان غفلت کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح سے غفلت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے دل میں کوئی جھجک نہ ہو، دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، ڈنکے کی چوٹ انسان گناہ کرنے لگے، جیسے ہم مجاہرہ کی شکل کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل امتی معافی الا المجاہرون، کہ میری امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن جو کھلا غلطی کرتے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو راتوں کی تنہائی میں غلطی کرتے ہیں، جو تنہائی میں غفلت میں، جو تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جب دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، جب دوستوں کی محفل ہوتی ہے، تو اپنی اس غلطی اور اپنے اس گناہ کا دھڑلے سے ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی جو مجاہرہ کی شکل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن جو کھلا غلطی کرتے ہیں اور غلطی کرنے کے بعد کھلا اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ غافل انسان کی پہچان ہے کہ انسان گناہ کرے، نافرمانی کرے، اور دل میں کوئی جھجک نہ ہو، دل میں کوئی کھٹک نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے گناہ کی یہ پہچان بتائی، والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ کرے اور انسان کے دل میں کھٹک محسوس ہو، تو اسی کو غلطی اور گناہ کہتے ہیں۔ اور یہ گناہ کی آخری حد ہے، یہ غفلت کی آخری حد ہے دوستو، کہ انسان گناہ کرے اور دل میں کوئی جھجک نہ ہو، یہ غافل انسان کی پہچان ہے۔ اور اسی طرح غافل انسان کی پہچان یہ بھی ہے کہ انسان بڑے سے بڑے گناہ کا کام کرے، بڑے سے بڑی غلطی کا کام کرے، لیکن وہ اسے چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے اور معمولی سمجھے۔ یہ غافل انسان کی پہچان ہے کہ کبائر کا ارتکاب کرے، بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے، اور ان بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھے، حقیر سمجھے، معمولی سمجھے۔ یہ غافل انسان کی پہچان ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی معلوم کیا، غافل انسان کی پہچان یہ ہے کہ غافل انسان وقت کو ضائع کرنے کا عادی بن جاتا ہے، وقت کو ضائع کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ انسان کے پاس وقت کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، زندگی کی قدر کرنی چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے، زندگی کو اللہ کی بندگی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن غافل لوگوں کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیے، غافل لوگوں کی زندگی کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں، ان کے پاس زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ وقت کو ضائع کرنے والے، زندگی کو لا یعنی کاموں میں گزارنے والے اور زندگی کو غفلت میں گزارنے والے یہ لوگ، اس وجہ سے کہ وہ غفلت میں مبتلا ہیں۔ تو لہذا یہ چند علامتیں ہیں دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا ہم عبادت کرتے ہوئے بوجھ محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم عبادت کرتے ہوئے لذت محسوس کرتے ہیں یا بوجھ محسوس کرتے ہیں؟ اگر لذت محسوس کرتے ہیں، یہ بندگی کی پہچان ہے، یہ نیک لوگوں کی صفات ہے، یہ متقیوں کی علامت ہے، تو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر عبادت کرتے ہوئے آپ کے دل میں سستی اور کاہلی پیدا ہو اور بوجھ آپ محسوس کریں، مطلب یہ ہے کہ غافل لوگوں کی علامت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا آپ کی زندگی میں وقت کی قدر و قیمت ہے؟ کیا آپ وقت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں یا آپ کے پاس
وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اگر وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل غفلت کا شکار ہے, آپ کا دل غفلت کا شکار ہو چکا ہے. تو لہذا غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح گناہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں اگر جھجک محسوس ہوتی ہے اور اس جھجک کے نتیجے میں انسان اگر توبہ کرتا ہے, اللہ سے رجوع کرتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ انسان غافل نہیں. انسان غلطی پر غلطی کرے, گناہ پر گناہ کرے اور دل میں کوئی کھٹک نہ ہو, دل میں کوئی جھجک نہ ہو, مطلب یہ ہے کہ دل غفلت کا شکار ہے اور اپنے دل کو غفلت سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے انسان بڑے سے بڑے گناہ کا کام کرے اور اسے وہ چھوٹا سمجھے, حقیر سمجھے اور معمولی سمجھے, تو مطلب یہ ہے کہ دل غفلت کا شکار ہے اور اپنے اس دل کو غفلت سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آخر غفلت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں دوستو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو غفلت کی بیماری سے بچائیں, غفلت کی بیماری سے دور رکھیں, یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم غفلت کے اسباب پر جائزہ نہ لیں. غفلت کے اسباب کو جب تک ہم معلوم نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم اپنے دل کو غفلت سے بچا نہیں سکتے ہیں. دوستو, سب سے پہلا سبب, جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے, انسان غافل کیوں ہوتا ہے, انسان غفلت کی بیماری میں کیوں مبتلا ہوتا ہے, سب سے پہلا سبب اہل علم یہ بیان کرتے ہیں, جہالت, لا علمی, کم علمی, علم کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان غافل ہوتا ہے. کیا کرنا چاہیے, کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا حقوق ہیں, اللہ کے کیا حقوق ہیں, بندوں کے کیا حقوق ہیں اور دوسروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ان سب کے بارے میں انسان کو جاننا چاہیے. اگر انسان کے پاس ان ساری چیزوں کا علم نہ ہو, وہ کیسی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے, کیسے حقوق ادا کر سکتا ہے, کیسے اللہ کی بندگی کو بجانے والی ہیں, جو نمازوں سے غافل کرنے والی ہیں, جو اللہ کی بندگی سے غافل کرنے والی ہیں. دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, ان ساری چیزوں کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے, تبھی چل کر ان سے اپنی زندگی کے دامن کو ہم بچا سکتے ہیں, تبھی چل کر ہم ان سے اپنی زندگی کے دامن کو بچا سکتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم غفلت کی بیماری سے دور ہو سکتے ہیں. اور دوسرا سبب جس کی وجہ سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ ہے غافل لوگوں کی صحبت, ایسے لوگوں کی دوستی جن کی زندگی غفلت میں بسر ہوتی ہو. ایسے صحبت سے بچنا چاہیے. ہم جانتے ہیں دوستو, صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کو بنانے, انسان کو بگاڑنے میں, کیریکٹر کو سنوارنے اور کیریکٹر کو بگاڑنے, معاشرے کی ترقی میں اور معاشرے کی ناکامی میں, زندگی میں دینداری آنے اور زندگی میں بے دین آنے میں دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے دوستو. اسی لیے ہر انسان کو ایسی صحبت تلاش کرنی چاہیے جس صحبت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے, جس صحبت سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین یاد آئے, جس صحبت سے انسان کو نمازیں قائم کرنے والی بات یاد آئے, جس صحبت سے انسان حقوق ادا کرنے والا بن جائے, جس صحبت سے انسان کی زندگی میں فکر آخرت آئے. ایسی صحبت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنی صحبت کا جائزہ لیں کہ ہماری دوستیاں کیسی ہوا کرتی ہیں, دوستوں کی محفلیں کیسی ہوتی ہیں, دوستوں کی مجلسیں کیسی ہوتی ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جب جائزہ لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے, ہم میں سے اکثر کی دوستی اور اکثر کی محفلیں اور اکثر مجلسیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو غفلت کا شکار بنا دیتی ہیں, جو انسان کو غفلت کا شکار بنا دیتی ہیں. ارے ہماری بات دوستوں کی محفلیں تو ایسی ہوتی ہیں, اگر 3 افراد ہوتے ہیں, ان میں سے اگر کوئی دین کی بات کرنے لگے, حلال و حرام کی بات کرنے لگے, اچھے کیریکٹر کی بات کرنے لگے, تو تیسرا آدمی تانا دینے لگتا ہے, ارے تم دین کی بات کیوں کرنے لگے, تم ہمیں دین کی بات کر کے تم ہمارا موڈ کیوں خراب کر رہے ہو. ہماری محفلیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی ہیں. ہنسی مذاق بھی ہونی چاہیے, کبھی کبھار ہنسی مذاق بھی ہونی چاہیے, لیکن ہماری پوری محفل, ہماری پوری مجلس, ہماری پوری دکھ, ہماری پوری دوستی صرف دنیاوی زندگی کی حد تک ہو اور اخروی زندگی کو لے کر ہم دوستی نہ کریں. یہ دوستی وبال جان بن جاتی ہے دوستو. کل قیامت کے دن انہی دوستی کے بارے میں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ایسی دوستی جو کہ انسان کو غافل بنا دے, یہ دوستی کل قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی. حالانکہ یہاں پر دنیا میں جگری دوست تھے, ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے, جہاں بھی جاتے ایک ساتھ جاتے,
آتے اور جہاں بیٹھتے ایک ساتھ بیٹھتے اور کوئی بھی معاملہ کرتے تو ایک ساتھ کرتے، لیکن یہی دوستی کل قیامت کے دن دشمنی اور نفرت میں بدل جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، کہ کل قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، لیکن جن کی دوستی کا معیار تقوی ہو، جن کی دوستی کی بنیاد خشیت الہی پر ہو، یہی دوستی کل قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ آپ کا دوست اگر نماز سے غافل ہے، یہ دوستی کا حق ہے دوستو کہ وہ دوست سچا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو نماز اور تانا دینے لگے اور کہے کہ دین کی بات کر کے ہمارا موڈ خراب نہ کرو، ایسی دوستی کل قیامت کے دن وبال جان بن جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ کل قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے، لیکن جن کی دوستی کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو اس دنیا میں، یہی دوستی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی قائم رکھیں گے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں ملا کے رکھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں دوستو، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دوستی کو ختم کر دینا چاہیے، تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے، بلکہ دوستی کا جائزہ لیں اور اپنی دوستی میں سدھار لانے کی کوشش کریں، اپنی دوستی میں اصلاح لانے کی کوشش کریں، اپنی دوستی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دوستی کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، دوستی کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان غافل اس وقت ہوتا ہے جب ایسی دوستی اسے نصیب ہوتی ہے دوستی کے جسے مقصد زندگی کا کوئی شعور نہ ہو، جسے اس کا احساس نہ ہو، یہ دنیا فنا ہونے والی اور آخرت قائم ہونے والی اور آخرت کی فکر جس دوستی میں نہ ہو، یہی دوست انسان کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہر ایک کو اپنی دوستی کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی دوستی کا محاسبہ کرنا چاہیے، تبھی چل کر انسان غفلت سے بچ سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ جن کی وجہ سے دوستو وہ انسان غافل بن گیا، اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی دوستی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی دوستی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، دوستی میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی آپ ان لوگوں کی پیروی مت کیجئے، آپ ان لوگوں کی اطاعت مت کیجئے۔ نبی کو حکم دے کر اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو حکم دے رہا ہے، ساری امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے جن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غفلت میں مبتلا کر دیا، جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کی ہم کو پیروی نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتے ہیں اور کہا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان لوگوں کا معاملہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے دوستی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انسان غفلت کی بیماری میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اس کا ایک تیسرا سبب اہل علم بیان کرتے ہیں کہ انسان کی گفتگو اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہے، انسان کی گفتگو اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان غافل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی کتنی باتیں ہم کرتے ہیں دوستو، اپنی گفتگو کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری کتنی گفتگو دین کی باتوں پر ہوا کرتی ہے، ہماری گفتگو کا کتنا حصہ دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہماری گفتگو کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور کتنا حصہ ہوتا ہے جو غیبت پر، حسد پر، دشمنی پر، نفرت پر، تعلقات کو ختم کرنے پر، دوسروں کے دل کو ٹھیس پہنچانے پر، دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرنے پر ہماری کتنی گفتگو ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان کی گفتگو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ کے ذکر سے اگر خالی ہو، انسان کی گفتگو اگر اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اس انسان کا دل غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اپنی گفتگو میں سدھار لائیں، گفتگو کا ایک حصہ ضرور ایسا رکھیں، گفتگو کا ایک حصہ ایسا ضرور رکھیں جس میں ضرور اللہ کو یاد کریں، دین کی بات ہو، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والی بات ہو، رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والی بات ہو، مسجد سے جڑنے والی
بات ہو، نماز کی باتیں ہوں اور دین کی باتیں ہوں، یہ ہماری گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے، یہ ہماری دوستی کا حصہ ہونا چاہیے۔ آئیے دوستو ہم معلوم کرتے ہیں یہ غفلت کے چند اسباب رہے۔ انسان جہالت میں مبتلا ہوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، یا ایسی دوستی اختیار کرتا ہے، غافل لوگوں کی صحبت کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے انسان کی گفتگو اگر اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو انسان غافل ہو جاتا ہے۔ آخر غفلت کا علاج کیا ہے؟ ہم غفلت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ غفلت سے اپنی زندگی کے دامن کو کیسے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اہل علم نے بیان کیا کہ اگر ہم نے غفلت کے اسباب کا اگر ہم نے خاتمہ کر دیا، غفلت کے اسباب کا اگر ہم نے خاتمہ کر دیا تو یقیناً ہم غفلت کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ غفلت کا پہلا سبب ہم نے معلوم کیا کہ جہالت ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو علم سے رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، علم سے اپنا رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کریں، تعلیم سے اپنا رشتہ جوڑیں، اور رسول کے مقصد بعثت پر آپ جو ہے نظر ڈال کر دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ نبی لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ آپ ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے جس قوم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو غافل قوم تھی، غفلت میں پڑی ہوئی تھی، جنہیں آخرت سے کوئی رشتہ نہیں تھا، دین سے کوئی رشتہ نہیں تھا، توحید سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نبی بنا کر جو ہے رسول اللہ کو بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا سہارا اور کیا ہتھیار دے کر بھیجتے ہیں؟ یہی علم کا ہتھیار، یہی تعلیم کا ہتھیار۔ انما بعثت معلما، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تعلیم کے ذریعے سے آپ نے ایک ایسی قوم کو تیار کیا جو قوم کی انسانیت سے محروم تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کے ذریعے سے عرب قوم کے اندر انسانیت کو بیدار کیا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا، اسی علم کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک ایسی ٹیم کو تیار کیا، ایک ایسی جماعت کو تیار کیا جو ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہا کرتی تھی۔ یہ علم کے ذریعے سے ممکن ہوا دوستو۔ اگر انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہتا ہے تو علم سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں ان طالبات کے لیے، میں مبارکبادی دیتا ہوں ان طالبات کے لیے جو اسکول یا بنات المسلمین میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، جو علم سے سرشار ہونے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، آپ کے ذمہ داروں نے، آپ کے سرپرستوں نے، آپ کے والدین نے آپ کے حق میں جو فیصلہ کیا ہے، بہت بہتر فیصلہ کیا ہے۔ آپ کی زندگی میں تعلیمی بیداری آنے کے لیے، غفلت سے بیدار ہونے کے لیے، اور معاشرے کی خواتین کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے آپ کے والدین نے جو آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ دینی تعلیم سے آپ آراستہ ہو جائیں، اور ایسی تعلیم سے آپ آراستہ ہو جائیں جو تعلیم کے انسان کو خشیت الہی کا وارث بناتی ہے، جو تعلیم کے انسان کو اپنے فرائض و واجبات سے آگاہ کرتی ہے، جو تعلیم کے انسان کو اللہ کے نبی کی زندگی سے آگاہ کرتی ہے، جو تعلیم کے انسان کو زندگی کے مسائل سے آگاہ کرتی ہے۔ ایسی تعلیم کا حاصل کرنا، یقیناً میں طالبات کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ کا آنا یہاں پر مبارک ہو، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے یہاں پر آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے اس علم کے نتیجے، اس علم کی روشنی اور اس علم کی جھلکیاں آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیے کہ اپنے گھر کو سدھاریں، اپنے ماحول کو سدھاریں۔ معاشرے کی جو خواتین دین سے بہت دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، دین کی تعلیمات سے دور ہیں، انہیں دین کی تعلیمات سکھانے کی یہ آپ کی ذمہ داری ہے طالبات۔ لہذا آپ اللہ سے مانگیے جو کچھ آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ وہ علم نافع بنائے، اور اسی طرح سے اس کے ذریعے سے معاشرے کی جتنی خواتین ہیں آپ کی اپنی سوسائٹی کی، ان ساری خواتین کو آپ کے علم سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے۔ یہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ انسان غفلت میں اس وقت مبتلا نہیں ہوتا ہے جب اس انسان کے پاس علم کا سرمایہ ہوتا ہے دوستو۔ اور اسی طرح انسان کو غفلت سے بیدار ہونے کے لیے اچھی دوستی کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو نیک ہیں، نیک دوستی کو اپنانا چاہیے۔ اگر نیک دوست کہاں تلاش کریں گے دوستو؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی جو دوستی ہے اس دوستی میں نیکی لانے کی آپ کوشش کیجیے، آپ اپنے دوست کو نیک بنانے کی کوشش
کوشش کیجیے، آپ اپنی صحبت کو نیک بنانے کی کوشش کیجیے، سارے ہمارے پرابلم سالو ہو جائیں گے، سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ انسان غافل اس وقت ہوتا ہے جب اس کا دوست غافل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے اگر کسی کے بارے میں تمہیں جاننا ہو تو اس کے دوست کو دیکھو، دوست کے کیریکٹر سے پتہ چلتا ہے یہ آدمی کیسا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہماری اپنی دوستی، ہماری اپنی صحبتیں، ہماری اپنی محفلیں اور ہماری اپنی مجلسیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے اور جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی باتیں ہونی چاہیے، اور ہر ایک کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دیتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مضبوط جمع کر رکھیے جو دن اور رات پروردگار کو پکارتے ہیں، جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیے اور ان لوگوں کے ساتھ آپ مت رہیے جو صرف دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں، آخرت کو نہیں چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آپ پیروی مت کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کو حکم دیتے ہیں۔ نبی کا حکم دینا مطلب یہ ہے کہ ساری امت کو حکم دینا اور ساری انسانیت کو حکم دینا۔ تو اسی لیے دوستو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی دوستی میں سدھار لانے کی کوشش کریں، ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کے ساتھ رہنے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر یاد آئے، اور اسی طرح سے کوشش کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو غفلت سے بیدار کریں، غفلت سے دور رکھیں۔ ہماری گفتگو اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، ہماری گفتگو میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی نہ کوئی حصہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کیا کرتے تھے۔ یہی کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ دوستو انسان غفلت کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب وہ موت سے غافل ہوتا ہے، جب وہ موت کو بھول جاتا ہے، دنیاوی زندگی کے نشے میں مست ہوتا ہے، تو انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کو کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے۔ ترمذی کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر حاصل اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، جس سے انسان کا دل جو غفلت کا شکار ہے یقیناً اس سے وہ ہوشیار اور بیدار ہو سکتا ہے۔ اور انسان جب موت کو کثرت سے یاد کرنے لگے گا، آخرت کو کثرت سے یاد کرنے لگے گا، اسے دنیاوی زندگی کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی، یہ دنیا فنا ہونے والی، یہ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی، ساری مخلوقات فنا ہونے والی، ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملنا ہے۔ اگر یہ احساس، اگر یہ شعور ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں اگر پیدا ہو جائے، یقیناً ہم غفلت سے بیدار ہو سکتے ہیں اور ہماری زندگی میں یہ غفلت کی بیماری نہیں آ سکتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کرنی چاہیے کہ علم کی خوشبو سے معطر ہو جائیں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ایسی دوستی اختیار کریں جس دوستی سے انسان کو آخرت یاد آئے۔ اور ہماری اپنی گفتگو میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور کثرت سے موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو غفلت کی اس بیماری کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت سے بیدار ہونے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم يا رب العالمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم.